جی عبدالرحمن صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، مولانا عبدالخالق صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہمیں اس کا یہاں دین کی ایک بات پیش کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا خیر عطا فرمائے، اور دین کے جو بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو برکت نصیب فرمائے اور اس میں مزید آمین۔ ترقی عطا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ حلاوت کیا ہے اور قرآن و سنت میں اس کا کیا تذکرہ ملتا ہے، تو حلاوت کے معنی آتے ہیں مٹھاس، اور آپ کے سوال کا مقصد غالباً یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع، اس لیے خشوع خضوع کس چیز کا نام ہے اور قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کیا تذکرہ ملتا ہے۔ تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر خشوع خضوع کا ذکر آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بہت بھاری ہے، اس کو پڑھنا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جو خاشعین ہیں، جن کے اندر خشوع ہے، جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، تو ان کے لیے یہ آسان ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کہ یقیناً فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو خشوع کے جو اصل جو لفظ، خشوع کا جو لفظ ہے، تو اس کے ایک معنی آتے ہیں سکون اور قرآن کریم میں جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، کہ ساری آوازیں رحمان کے سامنے، اللہ کے سامنے قیامت کے دن بالکل پست ہو جائیں گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خشوع کے معنی جو قرآن میں ایک استعمال ہوئے ہیں وہ ہے آواز کا پست کرنا، جھکا دینا۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کے معنی منقول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھائے، جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ پہلے نماز کے دوران حرکات کرنے کی، مختلف بات چیت کرنے کی بھی اجازت تھی، سلام دعا کی بھی اجازت تھی، بار بار ہاتھ ہلائے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات ادھر ادھر دیکھ لیا۔ تو اس پر جب یہ آیت نازل ہوئی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھنا وغیرہ یہ چیزیں اس کو ختم فرما کر یہ حکم دے دیا کہ اب نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو بالکل خشوع خضوع کے ساتھ اور بالکل ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ تو اس سے بھی خشوع کا مفہوم نکلتا ہے، کیونکہ خشوع کسے کہتے ہیں کہ تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بیان القرآن میں جو خشوع کے معنی لکھے ہیں اس میں 3 چیزیں فرمائی آپ نے، اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں جتنے بھی قرآن کریم کی آیات یا اس حوالے سے احادیث مبارکہ اور تابعین تبع تابعین کے صحابہ کے جو اقوال ہیں اس کا نچوڑ ہے۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ خشوع سکون قلب کا نام ہے، دل میں ایک سکون ہوتا ہے، دل میں ایک عاجزی ہوتی ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا بالقصد اور بالارادہ اپنے اختیار سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف قصد، کسی اور کی طرف ارادہ، کسی اور کی طرف دھیان نہ جائے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی کے خود بخود دھیان چلا گیا نماز کے دوران کسی اور طرف چلا گیا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک یہ کہ آدمی اپنے ارادے سے وہ کسی اور طرف دھیان لے کے نہ جائے، تو یہ خشوع کا یہ مفہوم کا دوسرا پارٹ ہے، دوسرا حصہ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو انسان کے جو اعضاء ہیں وہ اعضاء بھی بالکل اپنی جگہ پہ ساکن رہے، کہ اعضاء کے اندر بھی حرکات وغیرہ زیادہ نہ ہو، نماز کے اندر داڑھی کھجانا اور اپنی قمیض کو سیدھا کرنا اور ادھر ادھر ہاتھ لے جانا، تو یہ سب خشوع کے خلاف ہے۔ تو جتنے بھی آثار ہیں صحابہ کے، تابعین کے اور احادیث کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا خلاصہ یہی چیز ہے، یہ 3 چیز۔ تو یہ ہے معنی حلاوت کے، اور خشوع کے یہ معنی ہے کہ خشوع کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان سکون سے نماز پڑھے، دل میں ایک عاجزی ہو، عاجزی کی کیفیت ہو، اور دھیان صرف اللہ کی طرف ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف اپنے ارادے سے دھیان لے کے نہ جائے، اور اعضاء کے اندر بھی کسی قسم کی حرکات و سکنات